لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يودي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على بشير النذير والسراج المنير حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، لا سيما الإمام المبين بقية الله في الأرضين الحجة الثاني عشر الإمام المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل. عزیزان گرامی، معزز ناظرین، عزاداران امام حسین علیہ السلام، اللہ کا رسول ارشاد فرماتا ہے کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے. آپ مسلسل اسی حدیث کے ذیل میں یہ عشرہ مجالس سنتے آ رہے ہیں، اور ہماری گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب کوئی بزرگ کلام کرتا ہے، جب کوئی شخصیت کلام کرتی ہے، جب کوئی رسول کے جیسی شخصیت کا کلام کرتی ہے، تو اس کے کلام میں بڑی گہرائی پائی جاتی ہے، بڑی باریکی پائی جاتی ہے. جتنا آپ اس رسول کی بات میں غور کرتے جائیں گے، اتنا آپ کو معنی کے موتی ملتے جائیں گے. اور ہم نے اسی لیے کہا کہ جب اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ امام آقا کیسے کیسے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اسی طرح جب اللہ کے رسول نے اپنے حسین کو نجات کی کشتی قرار دیا ہے، تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کشتی نجات میں کیا خصوصیت ہوتی ہے. دیکھیے، ہر کشتی تو نجات نہیں پہنچاتی. آج ہم دیکھتے ہیں بہت ساری کشتیاں بڑے دعوے کے ساتھ، بڑے شور شرابے کے ساتھ ٹھیک ہے بنائی گئی، لیکن پہلے ہی مرحلے میں وہ دریا میں ڈوب گئے، وہ نجات نہیں پا سکے. تو اب جب ہم کشتیوں کی خصوصیت دیکھتے ہیں، اور میں نے آپ سے کہا کہ اللہ کے رسول نے وضاحت بھی کی ہے، ایسا نہیں کہ وضاحت نہیں کی. مثلا آپ یہ جو نوح کی کشتی کیسی تھی کون جانتا تھا؟ کوئی ہے جو بتا دے آپ کو؟ نہ میں نے دیکھا ہے، نہ آپ نے دیکھا ہے، نہ ہمارے اجداد نے دیکھا تھا. حتیٰ رسول اللہ کے زمانے میں بھی لوگ تھے، لیکن انہوں نے کشتی نوح نہیں دیکھی تھی، اس لیے کہ کشتی نوح تو ہزاروں ہزاروں سال پہلے کا واقعہ ہے. تو اب ایک طرف اللہ کا رسول اپنے اہل بیت کو، امام حسین کو کشتی نجات کہہ رہا ہے، دوسری طرف سے اس کشتی کی خصوصیت بتا رہا ہے. تو ہمیں تو خود ہی سمجھ جانا چاہیے نا کہ ایک طرف خصوصیت بتا رہا ہے
کہ ایسی تھی. ہم نے کل ایک مثال آپ کے سامنے قرآنی مثال پیش کیا کہ قرآن کہتا ہے کہ نوح نے کشتی جب بنایا تو انہی کے قوم کے لوگ جب کشتی سے گزرتے تھے، بنتے ہوئے دیکھ رہے تھے تو مذاق اڑاتے تھے. ٹھیک ہے. پھر اسی پہ ہم نے یہ بات آپ کے سامنے کہی. اسی طرح اللہ کا رسول جب غدیر میں اعلان کر رہا تھا تو وہیں کچھ لوگ مذاق اڑا رہے تھے. یہ ہے نا مشابہت. اتنی بات میں نے کل آپ کے سامنے کر دیا. عزیزان گرامی، آج جو ہے 2 وجہ شبہات اور آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں. ایک پہلی جو ہے وہ شبہات یہ ہے کہ ہمارے پاس روایتوں میں ہے، مدارج النبوہ میں آپ دیکھیے یہ آپ کو ملے گا کہ جناب نوح کی کشتی 3 فلور کی تھی، فرسٹ، سیکنڈ اور تھرڈ، پہلا اور دوسرا اور تیسرا محلہ یا منزلہ. اب ایک سوال ہے کہ اگر جناب نوح نے جو کشتی بنائی وہ 3 منزلے کی بنائی، اس میں کوئی حکمت ہے یا نہیں ہے؟ بہت. جب اللہ بنوا رہا ہے اور نبی کے نگرانی میں بن رہی ہے تو یقینی بات ہے کہ جب اللہ بنوا رہا ہے، ہمارے پاس باقاعدہ روایت میں ہے کہ جناب جبریل آئے آسمان سے، انہوں نے تصویر بنائی کشتی کی، پھر یہی نہیں کشتی بنائی، پھر ایک ایک گائیڈ کرتے تھے کہ آپ کو کرنا کیا ہے، کیسے یہ کشتی بنے گی. اچھا دیکھیے، یہ نبی خدا ہے اور وہ بھی نبی مرسل ہے، رسول ہے. تو اب خدا نے کہا ہے تو وہ جناب جبریل گائیڈ کر رہے ہیں اور وہ بنا رہے ہیں. اور اب بنائے کتنے فلور کی؟ 3 فلور کی، 3 منزلے کی کشتی بنی. آپ غور کیجئے کہ ہم جس نتیجے میں لے جانا چاہتے ہیں آپ کو، اب یہ بن گئی، پہلے فلور پہ کون؟ پہلے منزلے پہ کون؟ تو جناب نوح نے پہلا جو منزلہ تھا اس کو اپنے لیے مخصوص رکھا اور چند خاص لوگوں کے لیے. اس سے ایک بات تو پتہ چلتی ہے کہ خدا نے بھی کچھ لوگوں کی بلندی تسلیم کی ہے نا. اس سے تو پتہ چلا نا کہ جب پہلی کشتی بنی، کشتی بن گئی، پہلا منزلہ بن گیا، تو جناب نوح نے خود کو، اپنے خاندان کو اور خاص لوگوں کو لے کر اس میں سوار ہوئے. اب آپ یہیں سے ایک جملہ میں نے کہا کہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کی نگاہوں میں بھی مرتبہ جو ہوتا ہے، منصب جو ہوتا ہے، رتبہ جو ہوتا ہے، وہ دوسرے اس میں نہیں آ سکتے ہیں، ہے نا. لیکن آپ ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں کہ یہ تو نوح تھے، نوح کی قوم کے لوگ تھے جو سمجھ رہے تھے کہ اس منزلے پر، اس رتبے پر نوح اور ان کی اولاد اور ان کے خانوادے اور اسپیشل افراد ہی رہیں گے. لیکن ہائے رے مسلمانوں کی قسمت کہ پیغمبر کو اپنے جیسا کہہ رہے. جب نوح کے زمانے میں نوح کی برابری کرنے والا کوئی نہیں تھا تو خاتم النبیین کی برابری کرنے والا کون ہوگا؟ ایک صلوات پڑھیے محمد وآل محمد پر. اس حکمت کو سمجھانے کے لیے رسول اللہ نے کافی زحمت اٹھائی ہے. باقاعدہ آل رسول کو تانا دیا جاتا تھا، کرے بھائی ٹھیک ہے آپ رسول اللہ کی خاندان سے ہیں، لیکن آپ کا مرتبہ کیا ہے؟ رسول اللہ نے ایک دن بتایا مرتبہ، کہ مرتبہ کیا ہے. اب اگر چاہیں عزیزان گرامی تو ایک جملہ مجھے کہہ دینا ہے اور آگے بڑھ جانا. یہ مرتبے کی بات ہے. اللہ کا رسول دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھے پہ بٹھا لیتا ہے، ایک طرف امام حسن اور ایک طرف امام حسین، دونوں بیٹھ گئے. اب میں یہ خالی ایک جملے کی طرف آپ کو
اشارہ کرنا چاہتا ہوں اور آنا چاہتا ہوں کہ دوسرے منزلے پہ ہم کیسے اس کو کیسے حدیثوں سے یہ ثابت کریں گے بھائی اسی طرح دین محمد میں بھی ہے، اللہ کے رسول کے اسلام میں بھی ہے۔ تو دونوں شہزادوں کو اپنے کاندھے پر بٹھا لیا۔ شہزادوں نے ایک فرمائش کر دی، شہزادوں نے ایک فرمائش کر دی کہ اے نانا، یہ جو دوسرے بچے ہیں نا مدینے میں، وہ جو اپنے گھوڑے پہ بیٹھتے ہیں تو ان کے پاس لگام ہوتی ہے، ہمارے پاس تو لگام ہے نہیں، ہمیں تو لگام چاہیے۔ رسول نے کیا کیا؟ اپنے زلفوں کو دو حصوں میں بانٹ دیا، ایک کو دے دیا حسن کے ہاتھ میں مولا کے، ایک میں مولا حسین کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب دیکھیے ایک خالی ایک تصور ہے تاکہ وہ عظمت سمجھ سکیں آپ۔ اب ہر انسان کی دنیا میں اللہ نے فطرت جو ہے، نیچر جو پیدا کیا ہے نا، طبیعت جو ہے الگ پیدا کی۔ میری فطرت آپ سے الگ ہے، آپ کی فطرت میرے سے الگ ہے۔ ایک گھر میں 4 آدمی رہتے ہیں، چاروں کے مزاج و فرق آتا ہے، ایک کو کھٹا پسند ہے، ایک کو کچھ اور، اسی طرح کی چیز۔ تو اگر آپ اپنے جیسا کہہ رہے ہیں تو ان بچوں کو چاہیے تھا کیا؟ ایک معاذ اللہ رسول اللہ کا بال کسی طرف کھینچتا اور دوسرا دوسری طرف کہتا ہمیں ادھر جانا ہے، اور ایک کہتا ادھر ہم جانا ہے نا، یہی تو ہوتا تھا۔ لیکن پوری ذمہ داری سے یہ کہہ سکتا ہوں، پورے یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ایسا کچھ ہوا نہیں۔ کیوں نہیں ہوا کیوں نہیں؟ کہ دیکھیے اس وجہ سے نہیں ہوا کہ اگر وہ عام فطرت کے مطابق ہوتے، عام نیچر کے مطابق ہوتے تو ایسا کرتے، لیکن جو مشیت الہی میں ڈھلے ہوں، جو مشیت الہی میں پروان چڑھے ہوں، تو جو مشیت الہی میں پروان چڑھے ہوتے ہیں وہ مشیت کا خیال کرتے ہیں۔ اسی لیے آج ہر فطرت کے ماننے والے کو ضروری ہے کہ وہ حق کے پیچھے چلے، لیکن جو مشیت والے ہیں ان کو حق کے پیچھے نہیں چلنا ہے، حق ان کے پیچھے چلے گا۔ اسی لیے یہ حدیث مشہور ہے، میرے حسن و حسین امام ہیں، چاہے کھڑے رہیں چاہے بیٹھ جائیں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو ان کی خلقت میں، ان کے مرتبے میں دنیا کے کوئی نہیں آ سکتا۔ حتیٰ دوڑ کر بھی کوئی انسان جو ہے نا زندگی بھر دوڑتا رہے، ہم تو کچھ اور کہتے ہیں، ہم شیعہ کہتے ہیں ہمارا زندگی بھر ایک آدمی دوڑتا رہے تو ان کے پیروں کی گرد تک نہیں پہنچ سکتا، تو ان کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، یہ تو پہلے طبقے میں اللہ کے نبی نے، جناب نوح نے اپنے خاندان اور خاص لوگوں کو رکھا۔ دوسرے میں ہے نا، اب تو دوسرے میں جناب نوح نے سلیکٹ کر کے پرندوں کو رکھا، اور تیسرے میں درندوں کو، جانوروں کو رکھا۔ آج رسول اللہ کی حدیث ہے، آپ غور کیجئے کہ رسول اللہ کی حدیث ہے، میری امت میں 3 طبقہ ہے۔ مسلمانوں میں تھوڑا سا اور الفاظ بڑھا کے کہہ دیں، مسلمانوں میں 3 طرح کے لوگ ہیں، 3 کیٹیگری ہے مسلمانوں کی۔ اب آپ غور سے سنیے گا، اور پھر آگے ہم امام حسین پہ تطبیق کرنا چاہتے ہیں۔ آخر امام حسین کشتی نجات ہے جو ہمارا موضوع ہے، یہ مثال ان پر کتنی صادق آتی ہے، آپ غور کیجئے گا۔ تو 3 طبقے میں اللہ کے رسول نے کہا میری امت کے 3 لوگ، 3 طرح کے۔ ایک ہے مقام شریعت، ایک ہے مقام طریقت، اور ایک ہے مقام حقیقت۔ ٹھیک ہے، مقام طریقت کون ہے؟ مقام طریقت یہ ہے کہ ایک آدمی روزہ نماز کرتا ہو، بس جو اللہ نے حلال کیا اس کو مانتا ہے اور کوشش کرتا ہے حلال اور حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، بس اس سے آگے کوئی کام نہیں۔ لیکن کچھ لوگ ہیں
جو سیکنڈ کیٹیگری میں آتے ہیں وہ حلال اور حرام سے اوپر جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اب آپ پوچھیں اس کے اوپر کیا ہے, میں ابھی آؤں گا, آپ کو ایک مثال دے کے سمجھاؤں. دوسری کیٹیگری کے بعد تیسری کیٹیگری جو ہے نا وہ اس سے بھی بہت بلند, وہ مقام شریعت اور مقام طریقت سے اوپر اٹھ کر مقام حقیقت تک پہنچ گئے. ٹھیک ہے, اب ایک مثال لے آتا ہوں تاکہ آپ کے لیے اور میرے لیے واضح ہو جائے. اندھیرے میں ایک آدمی چراغ لیتا ہے, تو چراغ لینے کے, آج میں تو گاؤں والا ہوں اور اتفاقاً ہمارے جو ہے سامنے بمبئی والے 2 ہی 4 ہیں, باقی تو سب گاؤں ہی والے ہیں, تو یہ زیادہ سمجھ سکتے. بمبئی میں 24 گھنٹے لائٹ رہتی تو شاید اتنا سمجھ میں نہ ہے, لیکن ہمارے وہاں ٹارچ کی بڑی ویلو, ٹارچ کی, سرچ لائٹ کی بہت ویلو. کیوں؟ لائٹ ہے نہیں. رات کو نکلے اگر آپ, مغرب ہوئی اور نکلے, تو آپ کو ہر قدم پہ ٹارچ کی ضرورت ہے. تو یہ ٹارچ کیوں چاہیے آپ کو؟ کہتے تاکہ راستہ دیکھ سکوں میں. ٹھیک ہے, تو مقام شریعت یہ ہے کہ آپ راستہ دیکھ سکیں. شریعت کا مطلب یہ ہے کہ راستہ وہ دکھا دے آپ کو. اور پھر مقام طریقت کیا ہے؟ مقام طریقت یہ ہے کہ اب یہ سیکنڈ مرحلہ یہ ہے کہ آپ راستہ جب آپ نے دیکھ لیا تو راستے پہ چلیے, راستے پر چل پڑیے. ٹھیک ہے, تو دوسرا مرحلہ جب راستہ دیکھ لیا آپ نے تو دوسرا مرحلہ ہے راستہ چلنے کا. ٹھیک ہے, اور پھر جو ہے یہ جب راستہ طے کر لیں گے آپ تو ایک جگہ کہاں پہنچیں گے؟ ایک جگہ وہ راستہ ختم ہوگا جہاں آپ کو پہنچنا ہے. تو جہاں راستہ ختم ہوگا, جہاں آپ کا مقصد ہے, وہ کہتے ہیں مقام حقیقت. تو شریعت نے کیا کیا ہے؟ اللہ کا رسول کہتا تھا میرا اقوال میری شریعت ہے, میرا فعل مقام طریقت ہے کہ میں نے چلنے کو کیسے چلنا ہے یہ سکھایا تمہیں. اور مقام حقیقت یہ ہے کہ تم چلتے چلتے اس راستے پر اس جگہ پر پہنچ جاؤ جہاں تمہیں جنت دکھائی دے, جنت مل جائے. ٹھیک ہے, یہ ایک اس کا ایک گہرا بھی معنی ہے. ٹھیک ہے, آپ دیکھیے اس بارے میں, اس کو بھی غور کیجئے. اللہ کا رسول فرمانا چاہتا تھا, ابھی میں آ رہا ہوں اس بات کی طرف, اللہ کا رسول فرمانا چاہتا تھا میرے اہل بیت میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں. ایک 14 معصوم, ٹھیک ہے, ایک 14 معصوم سے نیچے, جنہوں نے معصوم سے روشنی لے کر اپنے آپ کو نورانی بنا لیا ہے. مثال اگر دے تو ہمارے آقا ابو الفضل عباس, جناب علی اکبر, جناب قاسم, جناب زینب, جناب ام کلثوم, معصوم قوم, اس کی فہرست لمبی ہے. اور دلیل کیا ہے کہ ان کی روشنی سے خود منور کر لیا. آج اس کی دلیل ہے کہ ہمیں ان کے روضے میں کوئی جاتا ہے, دعا مانگتا ہے, اس کی دعا قبول ہوتی ہے. تو انہوں نے اس راستے پہ چل کر اتنا مرتبہ حاصل کر لیا کہ اگر ہاتھ اٹھا دے تو اللہ دعا قبول کر لیتا ہے, ان کے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی. یہ ہے دوسری کیٹیگری. اور تیسری کیٹیگری ہے, کیا ہے تو ان کی اولاد, لیکن کیا ہے, وہ نورانیت نہیں حاصل کر سکے, دنیا ہی میں رہ گئے اپنے. آج بہت سارے سادات کرام تو موجود ہیں نا, ساری دنیا میں ہیں. وہ کیوں پیچھے رہ گئے؟ انہوں نے حقیقی نور کو لے تو لیا, لیکن اس طرح عمل نہیں کر سکے جس طرح عمل کرنا چاہیے تھا. اب آ جاؤں عزیزان گرامی, یہ ایک مرتبہ تھا. میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول نے جب کہا کشتی نوح میں 3 درجہ ہے, تو اللہ کے رسول نے کہا میری امت میں بھی 3 طرح کے لوگ ہیں. اب آنا چاہتا ہوں امام حسین کے بارے میں. آپ یاد رکھیے گا ایک جملہ, امام حسین سے جڑنے والے بھی 3 طرح کے ہیں. میں مثالیں بھی لا کر آپ کو دیتا ہوں. ایک وہ ہے
جو مولا تمہاری مجلس کر لیا میں نے، تمہاری ذات پہ گریہ کر لیا، اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے، ٹھیک ہے؟ وہ مقصد کیا ہے؟ اے میرے آقا، تمہاری مجلس، تمہاری جو ہے زیارت، تمہارے غم میں رونے سے مجھے کیا ہے؟ راستہ مل جائے۔ اس دنیا میں بہت سارے راستے ہیں، اے میرے آقا میرے پاس اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اس راستے کو خود تلاش کر سکوں، تو آپ مجھے نور دے دو تاکہ اسی نور کے راستے میں میں وہ راستہ دیکھ سکوں۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر۔ یہ میں ایک مثال لے آتا ہوں، دیکھیے امام کیسے کسی کو بھٹکے ہوئے کو راستہ کیسے دکھاتے تھے۔ آج خالی یہی عشرہ پورا نا، خالی اسی موضوع پر کہ امام حسین نے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو راستہ کیسے دکھایا، یہی پڑھتے پڑھتے پورا عشرہ گزر جائے گا۔ میں خالی ایک مثال لے آتا ہوں۔ یہ واقعہ اصفہان کا ہے۔ نام اس لڑکے کا رضا، اور بھی سید رضا۔ وہ خود کہتا ہے خدا کی قسم میں جو ہے دین اور دین کے قانون اور اس سے بیزار تھا، بیزار۔ میرے ماں باپ، میرے دوسرے بھائی بہن جب محرم آتا تھا وہ مجلسوں میں جاتے تھے، لیکن میں اپنا نہ مجلسوں کو لینا دینا تھا، نہ ماتم کرنا تھا، نہ کچھ، نہ نماز، نہ روزہ، کچھ بھی نہیں، اپنی دنیا میں مگن تھا۔ جوان ہے تو جوانی کی امنگ جو ہے، چند دوستوں کو جمع کر کے وہاں موج مستی کر رہے۔ کہتے دیکھو مولا کی عنایت کیسے ہوتی کسی کو۔ کہتے ایک شب عاشور گاڑی لیا اور دوستوں سے طے کر لیا فلاں جگہ آنا، وہاں ملیں گے۔ اور جب گھر سے باہر نکلے، ماں باپ مجلس پہ چلے گئے امام باڑے میں، اور یہی ایک جملہ رک کے کہنا چاہتا ہوں، جن کے اولاد ہے نا ان کو اپنی اولاد کو لانا چاہیے مجلسوں میں۔ دیکھیے آج ماں باپ جو ہے نا اولاد کی تربیت کرنے میں کوتاہی کر رہے ہیں، اور جب بچہ بگڑ جاتا تب مولوی صاحب کے پاس، مولوی صاحب کیا کرے؟ اما پہلے دن سے آگے پوچھ لیا ہوتا کہ کیا کرے۔ یہ مولوی صاحب تو اپنے جیب سے کچھ نکالنے والے نہیں ہیں، یہ تو تمہیں مولا کے راستہ بتایا وہ اس کی طرف رہنمائی کر دیں گے۔ لیکن مولوی آتا کب ہے؟ جب استخارہ کروانا ہو، یا پھر جو لڑکا بگڑ گیا اب ان سے کچھ نہیں بن پا رہا ہے تو مولوی صاحب ایک تو تعویذ لکھ دیجئے، یہی کرتے ہیں۔ لیکن وہ طریقہ نہیں اپناتے جو ہمارے ایمان نے سکھایا ہے کہ بھئی اولاد کو، اسی لیے ہمارے پاس عجیب روایت ہے۔ اگر کسی کے پاس بچہ جو ہے 5 سال کا ہو گیا، تمیزدار ہو گیا، اس کو اپنے ساتھ لے کر چلنا چاہیے، حتیٰ سفر میں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ تاکہ باپ جس راستے پہ چل رہا ہے وہ بچہ دیکھ لے ابھی سے۔ آج ایک بڑا مرحلہ ہے عزیزان گرامی، ایک بڑے درد کی بات ہے کہ محرم آتا ہے تو ہمارے بچے مجلسیں میں بیٹھنا جو ہے گوارا نہیں کرتے۔ بہت کم ہے جو بیٹھتے ہیں آ کے۔ کب بیٹھیں گے؟ جب مصائب ہوگا۔ تو کیا ہوگا؟ سیکھیں گے کیسے آپ دین؟ یہ حسین کی یونیورسٹی ہے، جب تک بیٹھو گے نہیں تو سیکھو گے کیسے؟ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ تو اب یہیں سے وہ بچہ کہتا گاڑی لیا میں نے، اور نکل پڑے، ماں باپ تو چلے گئے مجلس کرنے۔ راستے میں دیکھیے کیسے بدتمیز قسم کے لوگ تھے۔ کہتے ایک بچی نظر آئی، وہ بھی امام باڑے کی طرف جا رہی تھی، ہم نے اس کے ساتھ زبردستی اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ شب عاشور ہے یہاں، شب عاشور، لے گئے وہاں۔ اب وہ بچی روتی رہی، چلاتی رہی، لیکن ہم نے کوئی دھیان نہیں دیا۔
جب وہاں اتارا، زبردستی اتارا، اس کو گھسیٹ کے لے گئے. کہتے اس لڑکی نے کس لہجے میں کہا کہ میں سیدانی ہوں، یہ بتائی دے رہی ہوں تجھے، میں سیدانی ہوں. اور آج کی شب ہمارے آقا کی شب ہے. آؤ تم مجھے آقا کے لیے چھوڑ دو لے جا کے واپس. میں امام حسین سے تمہاری یہ سفارش کروں گی کہ تمہارے جیسے نالائق پر بھی ایک نظر ڈال دیں. دیکھیے اس کو کہتے ہیں نجات کی کشتی. جب طوفان گناہوں کا ہو اور ایک آدمی اس میں تیر رہا ہو تو ڈوبنا ہی کی ہے نا، اس کو تو ڈوبنا ہی ہے. لیکن کشتی اگر آ گئی تو آپ کو کیا ہوگا؟ وہ نجات. کہتے ہیں خدا کی قسم اس کے تڑپ کے کہنے میں کچھ ایسی چیز تھی کہ میں نے کہا چلو لایا، اس بچی کو امام باڑے کے سامنے اتارا اور گاڑی لے کر گھر پہنچ گئے. جب گھر میں داخل ہوئے تو ٹیلی ویژن آن کیا، ڈائریکٹ دکھا رہے تھے کربلا. ایک طرف تعزیہ دکھاتے تھے اور ایک طرف امام حسین کی مجلس پڑھتے. کہتے وہ بھی جناب علی اصغر کا ذکر کر رہے تھے. کہتے پتہ نہیں مولا نے ہمارے دل کو کیسے بدل دیا تھا. کل بھی مجلس سے سنائی دیتے تو نفرت ہوتی تھی، لیکن وہ چند جملے جو ہے اب جو ٹیلی ویژن پہ دکھائی دیا منظر اور چند جملے سنے، میرے رونے کی ہچکیاں بن گئی. دیکھو اس کو کہتے ہیں یا مقلب القلوب، اے دلوں کو بدلنے والے. یہ کون بدل سکتا ہے؟ یا خدا بدل سکتا ہے یا اس کا ولی بدل سکتا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. اس کے علاوہ کوئی نہیں بدل سکتا ہے. اب یاد رکھیے اس کے علاوہ کوئی بدل نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے انہیں نجات کی کشتی قرار دیا ہے. وہ ہیں جو دلوں کو بدلتے ہیں. اب کہا کب تک روتا رہا مجھے نہیں پتا. میری ماں باپ جب آئے تو بڑی عجیب بات انہوں نے کہی، بڑی عجیب بات کہی. جب ماں باپ ہمارے گھر میں آئے، لائٹ چالو کیا، میں نے لائٹ بھی نہیں چالو کیا، تو دیکھا انہوں نے وہ ٹیلی ویژن پہ چل رہا ہے اور میں رو رو کر رونے انسان کی آنکھیں. تو ہماری ماں نے ایک عجب جملہ کہا بیٹا کیا ہوا ہے؟ ہمیں تو ہمارے گھر میں آقا حسین کی خوشبو محسوس ہو رہی. دیکھیے کہا رضا نے کہا نہیں کچھ ماں نہیں. کہا بیٹا تم کچھ بھی کہو لیکن ہمیں تو ہمارے آقا کی خوشبو محسوس ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو نجات کہتے کس کو ہے؟ واقعی نجات کہتے کس کو؟ اب دوسرا دن ہوا تو اتنا تبدیل ہو چکا تھا کہ مجلس کا ٹائم ہوا، خود بخود تیار ہو کر امام باڑے پہنچ گئے. اچھا محلے میں رہتے ہیں، دیکھیے کوئی بھی محلے کا ہو، اب ہمارے محلے کا لڑکا ہے تو ہم تو پہچانتے ہی ہیں نا کہ بھائی یہ ہمارا. اب جس محلے کا لڑکا تھا جب امام باڑے میں گیا تو پورے انجمن کے بچوں نے گھیر لیا، بھائی رضا خیریت تو ہے؟ آخر تمہیں امام حسین کیسے یاد آ گئے؟ تو اسے کہا بھائی میں بھی شیعی ہوں. اب تک مولا کے دروازے سے دور تھا، مولا نے بلا لیا تو آ گیا. اس میں تھوڑی کوئی وہ ہے. کہتے مجلس ہوئی، اب تو میرا وجود ہی بدل چکا تھا. کہتے مجلس ختم ہوئی تو جو امام باڑے کے انچارج تھے، ٹرسٹی تھے، وہ میرے پاس آئے، رضا پاسپورٹ دو لے چلوں گا تمہیں کربلا. یہ ہے مولا کی عنایت. رضا نے کہا کہ میرے پاس پیسے نہیں ہیں میں کربلا جا سکوں. تو کہا رضا پیسہ کون تم سے مانگ رہا ہے، خالی پاسپورٹ دو. جب بلاوا آتا ہے تو کسی چیز کو حسین کی ضرورت نہیں ہے. آج ہم نے ہزاروں کو دیکھا ہے اس طرح کے کہ بلاوا آ گیا تو ان کے گھر میں کھانے پینے کی چیز بھی نہیں ہے، مولا نے ان کو بلا لیا. ہمارے پاس زیارت کا ایک فقرہ بھی ہے. امام رضا کی زیارت کے جب
آپ اذن دخول پڑھتے ہیں وہاں ایک فقرہ بھی موجود ہے. وہ فقرہ کیا ہے کہ مولا جب تک تمہاری اجازت نہ ہو تمہارے حرم میں کوئی قدم نہیں رکھ سکتا. یہ دیکھا ہے, تجربہ بھی ہے. اب رضا تو حیرت میں آ گئے کہ بھائی ہم تو پہلی مجلس میں آئے تھے, مولا کا کرم ہم پر کیسے ٹوٹ کے برس رہا ہے. اس نے آ کے دے دیا کہ ٹھیک ہے, آپ مجھے لے چلنا چاہتے ہیں لے چلیے. یہ لے گئے, زیارت کو لے گئے. اب زیارت کے لیے پہلی بار جب انسان تو کہتا میں سب زیارت غسل کر رہے, تیار ہو رہے ہیں, میں بھی تیار ہوا. قافلے نے پوچھا چلو رضا, کہا آپ چلو میں بھی آ رہا ہوں پیچھے پیچھے, میں ساتھ میں ہوں. آ گئے آگے گئے وہ لوگ پیچھے پیچھے کے. جب لوگ داخل ہوئے تو میں دروازے پہ کھڑا ہو کر امام حسین کے کہا مولا ایک گنہگار کیسے تمہاری خدمت میں آئے, اب تم ہی بتاؤ, دروازے تک تو آ گیا ہوں میرے مولا, اب تم بتاؤ میں کیسے تمہارے دروازے کے اندر آؤں. کیا اے میرے مولا ایک ہی عور تھا, میں نہیں عور بن سکتا ہوں. اے میرے آقا میرا جرم تو اتنا بڑا نہیں ہے. کہتے خدا کی قسم چند جملے کہے تھے, میرے وجود میں انقلاب پیدا ہو گیا, تبدیل ہو گیا. میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا اور مجھے لگ رہا تھا میرا آقا کہہ رہا ہے کہ ہم تو حر کو جب معاف کر سکتے ہیں تو تمہیں اتنی دور بلا لیا ہے تو تمہیں اپنے دروازے میں اپنے گھر میں آنے کی اجازت کیوں کر نہیں دیں گے. کہتے خدا کی قسم وہ زیارت ہوئی. آپ دیکھیے انسان جو ہے, زیارت ہوئی, آ گئے. کہتے اسی سال اسی کاروان کے مالک نے کہا رضا حج پہ نہیں چلو گے. کہا آپ بڑے عجیب آدمی ہیں, زیارت کے لیے پیسہ نہیں تھا, حج کے لیے کہاں پیسہ لاؤں گا. کہا ہاں رضا ہم نے تو نہیں کہا تمہیں پیسہ چاہیے, چلو اب اللہ نے بھی بلا لیا تم کو, آؤ. رضا کو حج کرنے کے لیے بھی لے گئے. وہ رضا حج کر کے آ گئے. مجھے ایک جملہ خالی اس واقعے کا سنانا ہے, بات ختم کر دیا میں نے. جب پلٹ کر آئے تو ماں نے کہا رضا اب تمہاری شادی طے کر دیتے, تمہاری ایک لڑکی چن لیتے. اب بیٹا تو سمجھدار ہو گیا تو اس نے کہا ٹھیک ہے ماں اگر آپ کہہ رہی ہیں. تو لڑکی کا انتخاب ہو گیا. تو ایرانیوں کے دستور کے مطابق ایک بار آمنا سامنا جا کر کرنا ہے, ایک بار سامنے آمنے ایک دوسرے کو دیکھ لے, چاہے لڑکی لا کے دیکھ لے, وہ بات جو بھی کرنا ہے بس ایک مرتبہ دیکھ لو. ہماری شریعت بھی الاؤڈ کرتی. آج یہ بات یاد رکھیے کہ شریعت یہ نہیں کہتی ہے, یہ ہمارے وہاں سادات کے وہاں زیادہ ہے. اگر کوئی کہہ دے کہ تمہاری لڑکی دیکھیں گے کتنے بدتمیز انسان ہو, لیکن شریعت میں بالکل اس کے برخلاف ہے. شریعت کہتی ہے کہ ایک بار جس سے شادی کرنا ہے ایک بار آپ لڑکی آپ کو دیکھ لے, آپ لڑکی کو دیکھ لیجیے, اور لیکن ایک ہی بار. ہاں اس کے بعد یہ نہیں ہو سکتا کہ روزے آپ حاضر ہیں, نہیں وہ نہیں ہو سکتا. شرعاً ایک بار الاؤڈ ہے, اس کے بعد الاؤڈ نہیں ہے. جب رضا گئے, اب وہاں گئے, اپنے گھر والے ماں باپ بھی ہیں, بہنیں بھی ہیں, اور گئے ملاقات کرنے. کہتے وہ لڑکی چائے لے کر آئی, اس لڑکے پہ نظر کری, بے ہوش ہو کے گر پڑی. بے ہوش ہو کے گر پڑی وہ. اب تو ہنگامہ بچ گیا کہ بھائی کیا ہوا کیا ہوا. اس کو ہوش میں لایا گیا, ہوش میں لائے تو کمرے میں لے گئے. بیٹا کیا ہوا کیا. کیا عجیب اتفاق ہے کہ رات کو بی بی نے مجھ کو, بی بی زہرا نے آ کر کہا کل ایک لڑکا آ رہا ہے, اس کو ریجیکٹ نہیں کر رہا ہوں, ہم نے اس کو بھیجا ہے, اس کا رشتہ قبول کر لینا. اور عجیب یہ ہے کہ تصویر بھی جو دیکھی تھی وہ 100% لڑکے میں فٹ ہو رہی. تمہیں سوچے اللہ ہماری شہزادی کہاں اور یہ لڑکا کہاں. لیکن جب حسین کی عنایت ہوتی ہے تو ان کی ماں کی عنایت کیوں کر نہیں ہوگی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی آج اسی جگہ روکتا ہوں میں, ہم کل آگے اپنی بات بڑھائیں گے, وقت ختم ہوا چاہ رہا ہے. اور ہمیں آج مجھے جو پڑھنا تھا اس میں ایک یہ کہ حسین سے محبت وہ مرتبہ انسان کو دلا دیتی ہے نا,
کوئی اس مرتبے کو آنکھ نہیں کر سکتا، جانچ نہیں سکتا، پرکھ نہیں سکتا وہ کتنا مرتبہ، یہ کسی کو نہیں پتا۔ میں نے خود ایک کتاب، میں نے کل کہا تھا آپ کو، جرعی از کرامات امام حسین، یہ کتاب کا نام، انٹرنیٹ بھی موجود ہے، آپ اس میں یہ پڑھیے۔ ہمارے علماء میں سے بہت سارے ایسے ہیں جن کو امام حسین، ظاہر سی بات ہے جتنی معرفت ہوگی اتنا ہی وہ قربت حاصل ہوگی، ان کی جب زیارت ہوتی ہے تو ان کا انداز ہی الگ ہوتا ہے۔ تو اب ایک نے زیارت جو ہے کی، اور اسی رات انہوں نے امام حسین کو نہیں، جناب حبیب کو خواب میں دیکھا، حبیب ابن مظاہر کو خواب میں دیکھا، اور دیکھا کہ جنت میں ہے، بڑا مرتبہ ہے، اور جناب حبیب نے ان کو دیکھا، اچھا آپ بھی زیارت کرنے ہیں مولا کے وہاں آئے ہیں؟ کہا ہاں ہم بھی آئے ہیں۔ تو کہا میں نے بات چیت میں ان سے پوچھا کہ حبیب آپ کا تو اتنا بڑا مرتبہ ہے کہ آپ کربلا میں شہید ہو گئے، آ کر نصرت حسین میں آئے، اور آپ، لیکن مجھے ایک سوال کرنا، میں ایک سوال جلدی سے کر کے آنا چاہتا ہوں، سوال کرنا ہے، آج دنیا میں آنے کی کوئی تمنا ہے؟ دیکھیے ایک بار شہادت مل گئی، اب دنیا میں آنا چاہتے ہو، اگر موقع اللہ تمہیں دے واپس آنے کا تو کیا آؤ گے؟ کہا میں ایک بار ضرور آؤں گا۔ کہا میں اتنا بڑا مرتبہ پا گیا، اب کیا کرو گے آ کے؟ کہا تمہیں بتا دوں ایک چیز کی تمنا رہ گئی ہے ابھی۔ پوچھا کیا؟ کہا اس دنیا میں آ کر حسین کا عزادار بن جاؤں۔ عجیب جملہ ہے یہ، اس میں آپ دیکھیے آج حبیب کا ہمارے وہاں دن ہے، حبیب کی شان اہل بیت کے نزدیک بہت عجیب تھی۔ یہ کئی اماموں کے صحابی ہیں، اب رسول اللہ کے زمانے سے تھے، مولا کے ساتھ جنگوں میں جا کر امام کے ساتھ لڑے، امام حسن کے ساتھ تھے، کوفے سے خط ایک حبیب نے بھی لکھا تھا، کہا مولا ہمارے وہاں آ جاؤ، لیکن جب پر آشوب ماحول ہو گیا اور آقا کربلا پہنچ گئے تو بڑا دردناک ہے، یہ بہت درد والا جملہ ہے بی بی کا، بھیا کربلا میں جب سے آئی ہوں خالی آپ کے دشمن آ رہے ہیں اور ہمارے دلوں کو دہلا رہے ہیں، ہمارے بچے سہم جاتے ہیں، وہ نیزے ٹکراتے ہیں، وہ تلواریں ٹکراتے ہیں، وہ گھوڑے دوڑاتے ہیں، ہمارے بچوں کے دل دہل جاتے ہیں، بھیا کوئی آپ کی نصرت کرنے والا نہیں ہے۔ ارباب عزا، آپ تصور کریں، امام نے ایک خط لکھا، بھیا آپ خط لکھ دیجئے، اپنے ناصروں کو بلا لیجئے، تو امام نے کئی خط لکھا ہے، ایک خط حبیب کو لکھا۔ حبیب کو وہ خط اس وقت ملا جب تاریخ کہتی ہے کہ وہ کھانا کھا رہے تھے، دق الباب ہوا، حبیب نے جا کے دروازہ کھولا، پوچھا کون؟ کہا انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ جلدی سے خط لیا، آنکھوں سے لگایا، کھولا، باقاعدہ روایتوں میں ہے کہ حبیب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، ہائے میرا آقا کربلا کے میدان میں دشمنوں کے درمیان گھر گیا ہے۔ ضبط کیا، آئے دسترخوان پہ، بیوی نے پوچھا کس کا خط ہے؟ کہا آقا حسین کا۔ کہا کیا کہا ہے؟ کہا آقا نے مدد کے لیے بلایا۔ کہا ارادہ کیا ہے؟ کہا تجھے کیا بتاؤں، تیرا بچوں کا خیال آتا ہے۔ وہ مومنہ ایک بار جذبات میں آ گئی، کہا حبیب زہرا کا لال بلا رہا ہو اور تم تعلل کر رہے ہو، اے حبیب تمہیں ہوا کیا ہے؟ کہا میں تو تیرا امتحان لے رہا تھا، اب جلدی سے گھوڑا دیا غلام کو، فلاں جگہ جاؤ انتظار کرو، میں آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ لو ارباب عزا، حبیب کے پہنچنے میں تھوڑی دیر ہوئی، حبیب خود کہتے ہیں اب جب میں قریب پہنچا اس جگہ پر جہاں میرا غلام گھوڑا لے کر کھڑا تھا، کیا دیکھتا ہوں گھوڑا بھی رو رہا ہے، میرا غلام بھی رو رہا ہے، میرا غلام گھوڑے سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے گھوڑے گھبرا نہیں، اگر حبیب نہیں آیا
تو میں سوار ہو کر آقا کی نصرت کے لیے جاؤں گا۔ حبیب نے یہ منظر دیکھا، کربلا کا رخ کر کے کہا آقا یہ کیسا وقت آ گیا ہے کہ غلام اور جانوروں تک آپ کی بے کسی کا ماتم کر رہے ہیں۔ لو ارباب اعضا گھوڑے پہ جلدی سے سوار ہوئے، غلام سے کہا جا تجھے آزاد کر دیا۔ یہ کہنا تھا، اس نے حبیب کا پیر پکڑ لیا، آقا اپنی خدمت کرنے کا وقت تھا تو اپنے ساتھ رکھا، اب جب مولا کی خدمت کرنے کا وقت آیا ہے تو آپ چھوڑے جا رہے، میں آپ کو ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ ارباب اعضا یہ کہنا تھا کہ حبیب نے کہا اچھا تو بھی میرے ساتھ سوار ہو جا۔ یہ قافلہ روانہ ہوا، ادھر حسین علم بانٹ رہے ہیں، بھیا عباس میمن بے فلاح رہے گا، میسر بے فلاح رہے گا، یہ علم تمہارے لیے ہے۔ ایک علم آقا نے چھوڑ دیا۔ کسی نے پوچھا آقا ایک علم آپ نے نہیں دیا؟ کہا مجھے کسی کا انتظار ہے۔ اب تاریخ کہتی ہے انتظار ختم ہوا، کوفے کی طرف سے گرد اٹھی، آقا نے آواز دیا ارے میرے صحابیوں اٹھو، میرا بچپن کا ساتھی آ گیا، میرا حبیب آ رہا ہے۔ اب آقا خود بھی استقبال کے لیے آگے بڑھے، اہل بیت کے درمیان، اصحاب حسینی کے درمیان نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہوئی، حبیب آ گئے، علم لے لیا۔ تاریخ نے جب جملہ لکھا ہے اب جب آ گئے شہزادی کو پتہ چلا حسین کے بچپن کا ساتھی حبیب کی نصرت کرنے کے لیے آیا ہے، تو ارباب اعضا شہزادی نے کہلایا اے فضہ جا کر کہہ دو حبیب بھائی تم نے ہم پر احسان کیا ہے، تم کربلا میں ہماری نصرت کو آئے، تم نے ہم پر احسان کیا ہے، ہمارا سلام قبول کر لو۔ حبیب نے امامہ پھینک دیا، ارے کربلا کی زمین پہ مٹی اٹھا کر اپنے سر پہ ڈالتے تھے، منہ پہ تماچے مارتے تھے، ہائے یہ وقت آ گیا، زہرا زادیہ غلاموں کو سلام کہلا رہی ہے۔ ارباب اعضا لو دو جملے اور میں نے مجلس ختم کر دی۔ روایت کہتی ہے اب وہ وقت بھی آیا کہ حبیب سرائے گئے، میدان میں گئے، گھوڑے سے گرے، زخموں سے چور ہو کر آقا ان کے سرانے پہنچے۔ مقتل کا یہ جملہ ہے، دو جملے مجھے کہنا ہے اور مجلس میں نے مکمل کر لیا۔ تاریخ کہتی حسین سرانے پہنچے اور حبیب کا سر اپنے ہاتھوں میں لیا، آغوش میں لیا اور ایک عجب جملہ فرمایا، کہا بھیا حبیب اے حبیب ارے تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اے بھیا حبیب آپ سوچے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، حبیب اپنی قسمت پہ ناز کرو، آقا حسین ارے تمہارے سرانے کہہ کر کھڑے ہو کر کیسا مرثیہ پڑھ رہے ہیں۔ لو ارباب اعضا دو جملے اور میں نے مجلس ختم کر دی۔ روایت کہتی ہے سر کٹا جب یہاں سے اسیران اہل بیت کوفے پہنچے تو حبیب کا بیٹا قاسم ان منظر کو دیکھ رہا تھا، ایک بار اپنے باپ کے کٹے ہوئے سر کو لٹکا ہوا دیکھا، قریب اپنے آپ کو پہنچایا، پوچھا یہ کس کا سر ہے؟ اس نے کہا یہ حبیب کا سر ہے۔ اب یہ سننا تھا، وہ پورے راستے استاق میں تھا، میں اپنے بابا کا سر لے کر کہیں دفن کر دوں۔ اور ارباب اعضا ایک جملہ ملتا ہے مقتل میں، ایک وقت آیا جس ملعون نے ان کے بابا کا سر اٹھایا تھا، موقع پا کر حملہ کیا، اس کو شہید کر دیا۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، قاسم ارے چند منٹ باپ کے سر کو دیکھا نہ گیا اور اس وقت تک تم کو سکون نہ آیا جب تک اپنے باپ کا بدلہ نہ لے لیا۔ ہائے رے سید سجاد ارے کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام، اپنے بابا کے کٹے ہوئے سر کو دیکھ، ہائے وہ غریب سجاد کیوں کر یہ مصیبت دیکھ کر برداشت۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ الہی بحق زہرا و ابیہا و بالہا و بنیہا و سر المستودع فیہا، اے اللہ ہماری اس مختصر سی عبادت کو عزا کو قبول فرما، اے اللہ ہم سب کو امام کے عزاداروں میں قرار فرما، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کا واسطہ وارث زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہم سب کو آقا کے ظہور کے لیے زمین ہموار کرنے والوں میں قرار فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے ڈھیر سارے گناہوں کو معاف فرما۔ ہم حاجت مند ہیں، محمد اور آل محمد کے صدقے میں ہماری حاجتیں قبول فرما۔ اے اللہ، جو مومنین بیمار ہیں، اس بلا میں گرفتار ہیں، ان سب کی حفاظت فرما۔ مومنین کی جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، اپنی رحمت و مغفرت تمام مومنین و مومنات پر نازل فرما۔ اس دنیا میں نور آل محمد اور آخرت میں شفاعت اہل بیت سے مزین فرما۔ اے اللہ، ہمیں حج و زیارت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے جوانوں کو نیک ہدایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔